بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یوم تکبیر کو وطن عزیز کی تاریخ کا سنہرا اور یادگار دن قرار دیتے ہوئے پاکستان کی ایٹمی طاقت بننے کو عالم اسلام کے لیے ایک اعزاز قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے اور یہ دن ہمیں اس عظیم کامیابی کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو نہ صرف ایک قوت ہے بلکہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے ملک کے دفاع کے حوالے سے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے دفاع پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بقول پاکستان کا دفاع ایک ایمانی فریضہ ہے جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ قیام پاکستان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام کے نام پر پاکستان کا قیام اور ایٹمی طاقت کا حصول ایک اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ عالم اسلام کے مسائل پر بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں خصوصاً فلسطین کے لیے بھرپور آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دوسرے ملک میں لڑنا جائز نہیں، افغان طالبان کا فتنہ الخوارج کو انتباہ۔ تفصیلات کے مطابق افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے پولیس اہلکاروں کے پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ حملہ کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے۔ کمانڈر سعید اللہ سعید نے کہا کہ جہاد کا اعلان یا اجازت دینا صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے، کسی گروہ یا فرد کا نہیں۔ اگر ریاستی قیادت نہ جانے کا حکم دے چکی ہے تو اس کے باوجود جانا دینی نافرمانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی انا یا گروہ کی وابستگی کی بنیاد پر کیا گیا جہاد شریعت کے مطابق فساد تصور کیا جائے گا۔ جہاد کے نام پر حملے کرنے والے گروہ شریعت اور افغان امارت دونوں کے نافرمان ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیان پاکستان کی داخلی سلامتی، بیانیہ اور عالمی سطح پر سفارتی موقف کو مضبوط کرتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی پراکسیز اور بھارتی ایما پر فتنہ الخوارج کا نام نہاد جہاد دراصل شریعت، ریاست اور امن کے خلاف دہشت گردی ہے۔ غزہ میں صرف جنگ نہیں بلکہ ایک کھلی منظم نسل کشی ہے۔ 21ویں صدی کی ترقی یافتہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے صہیونیوں نے ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہمدردی ایک دینی، اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے۔ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کا موقف۔ تفصیلات کے مطابق فلسطین بالخصوص غزہ کی سرزمین اس وقت تاریخ کے بدترین ظلم و ستم سے گزر رہی ہے۔ ہر روز معصوم بچوں، عورتوں اور بے قصور شہریوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ پناہ گاہیں، ہسپتال، تعلیمی ادارے اور عبادت گاہیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ غزہ برسوں سے محاصرے میں ہے اور حالیہ مہینوں میں یہ محاصرہ سنگین ترین انسانی بحران میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نہ صرف زمین، سمندر اور فضا سے اس کا گھراؤ کیا گیا ہے بلکہ اب کھانے پینے کے پانی، ایندھن، دوا اور طبی امداد تک کو روک دیا گیا ہے۔ لاکھوں انسان بھوک، پیاس، بیماری، خوف اور تباہی کے عالم میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہے ہیں۔ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ ایک کھلی اور منظم نسل کشی ہے جو 21ویں صدی کی ترقی یافتہ اور مہذب ترین دنیا کی آنکھوں کے سامنے جاری ہے اور جس کا مقصد ایک مظلوم قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ صہیونی ریاست نے ظلم و بربریت کی وہ حدیں پار کر لی ہیں جن پر تاریخ بھی شرمندہ ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے بے بس یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ایسے نازک اور المناک حالات میں ہم ہندوستانی مسلمانوں پر بھی ایک اہم دینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کی تکلیف کو محسوس کریں، ان کے ساتھ مکمل ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کریں۔ یہ ہمارا اخلاقی تقاضا ہے کہ ہم ظلم و ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند رکھیں اور تمام تر دستیاب وسائل اور قانونی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت بھر کوشش کا پابند بنایا ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے ایمان اور انسانیت کے تقاضوں کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہمدردی نہ کی اور ان کی تکلیف میں شریک نہ ہوئے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ ہم سب کو اس موقع پر نہ صرف فلسطین کے مظلوموں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے
بلکہ اپنی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے عقائد، اعمال، اخلاق اور اجتماعی رویوں کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو تقویٰ، صداقت اور اخلاص کے راستے پر ہوتے ہیں۔ ہمیں توبہ و استغفار، نمازوں کی پابندی، قرآن سے تعلق، مظلوموں سے ہمدردی اور امت کے اتحاد کی کوششوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ آزمائش کے ان لمحات میں امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ایک جسم بن کر سوچے، دکھ بانٹے اور ظلم کے خلاف آواز بنے۔ یہی وہ راہ ہے جو اللہ کی رضا، مظلوموں کی نصرت اور ظالموں کی رسوائی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ہمیں یقین ہے کہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو، صبح انصاف ضرور طلوع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوموں کو صبر، استقامت اور کامیابی عطا فرمائے، شہداء کے درجات بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد، شعور اور عمل کی دولت عطا فرمائے۔ بلوچستان کے سابق آئی جی پولیس ڈاکٹر مجیب الرحمان نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے یہ اعلان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے دوران کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈاکٹر مجیب الرحمان کو پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری، جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر مولانا عبدالواسع اور صوبائی سیکرٹری جنرل آغا سید محمود شاہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں مرکزی مالیات مولانا صلاح الدین ایوبی، ایم پی اے اصغر ترین اور حاجی نعمت ادوزئی بھی شریک تھے۔ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کے بعد ڈاکٹر مجیب الرحمان نے عزم ظاہر کیا کہ وہ JUI بلوچستان کی قیادت کے ساتھ مل کر صوبے کے عوام کی ہر ممکن خدمت کریں گے۔